بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بردرز اینڈ سسٹرز. ویلکم بیک ٹو مائی چینل مکسچر آف لائف. سو آج میں بات تو کسی اور ٹاپک پہ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن آج گھر سے نکلی ہوں تو ایک بہت ہی دل خراش سا واقعہ پیش آیا راستے میں. ایک گاڑی والے انکل نے ایک بیچارے غریب سے بائک والے انسان کو اپنی گاڑی کے آگے ایکسیڈنٹ ہوا. تو ہم ان کے پیچھے ہی تھے، تو سارا واقعہ دیکھ رہے تھے کہ جو انکل ہیں وہ بڑی کہ جب آپ یو ٹرن یا کسی کراسنگ والے روڈ پہ ہوتے ہیں تو آپ کو بڑا دیکھ کے تو پھر گزرنا چاہیے. تو وہ بیچارہ تو اپنے چلتے روڈ پہ چل رہا تھا. آپ جب ایک روڈ پہ انٹری لے رہے ہیں تو یہ ہمیشہ اس بندے کی غلطی ہوتی ہے جو ایک یو ٹرن سے یا ایک گلی میں سے نکل رہا ہے اور مین روڈ پہ آنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ پہلے رکے، اپنے لیفٹ رائٹ دیکھے کہ کوئی ٹریفک تو نہیں ہے، پھر وہ کراسنگ لے. جب آپ چلتے روڈ کو کراس کرتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پہ ٹریفک رولز ہیں ہی نہیں ہیں. جیسے کہ آپ باہر کے ملکوں میں دیکھتے ہیں، آپ سب سے بڑی مثال لیں جاپان کی. وہاں پہ اتنی کہ رولز سخت ہیں اور بچپن سے ایسے ان کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ کہیں پہ آپ ان کو کھڑا کر دو گے تو وہ وہاں پہ بھی رو بنا کے کھڑے ہوں گے. ان کی لائن نہیں آپ کو کبھی بھی خراب ملے گی، یا انہوں نے آٹومیٹیکلی ان کو گائیڈ نہیں کرنا پڑے گا وہاں کے لوگوں کو، اور وہ اپنی لائن کو آرگنائز کر لیں گے خود ہی. اور سیم ایسی ٹریفک کا رول ہے کہ بڑے انتہائی اچھے انداز میں ان کے ٹریفک رولز ہیں، اور ایک دوسرے کو وہ کرٹیسی دکھاتے ہیں، پیشنس ہے، ٹالرنس ہے. لیکن یہاں ہمارے ملک میں آپ شروع سے ہی بچپن سے ہی ہم دیکھتے آ رہے ہیں. ہم بچپن میں سعودیہ میں تھے تو وہاں پہ بھی بڑے سخت رولز تھے. اگر کوئی سٹی کے بیچ میں جو روڈ جا رہے ہیں وہاں پر اگر کوئی 100 کی سپیڈ پہ جاتا تھا تو اس کا فوراً چلان ہو جاتا تھا. حالانکہ اس ٹائم پہ اتنا کہ کمپیوٹر سسٹم نہیں تھا جب ہم چھوٹے تھے، لیکن پھر بھی ان کی جو قانون ہے وہ بڑا سخت تھا. تو یہاں پہ اب ایک ایڈوانس دور بھی آ چکا ہے، لیکن وہی بچپن میں بھی سسٹم تھا، وہی اب بھی سسٹم ہے. جی، تو وہاں پہ بھی یہی رولز کہ یہاں جو بچپن سے رولز چلے آ رہے ہیں وہی آج تک چلے آ رہے ہیں. کوئی میں نے تو اتنی خاص جو پروگریس ہے وہ نہیں دیکھی کہ ہمارے ملک میں کوئی اتنا اچھا نظم و ضبط یا سسٹم ہو، کیونکہ ہماری عوام میں پیشنس نہیں ہے، ہماری عوام کو ٹالرنس نہیں سکھائی گئی. ہر انسان کو آپ دیکھیں وہ جلد بازی میں ہے، ہر انسان کو بس جلدی پڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں کس چیز کی جلدی ہے. بیچارہ وہ جو بائک والا گرا اس کی لیگ ٹوٹ گئی ہے، بالکل جو آپ کا وہ جو ٹانگ کی جو پنڈلی ہے وہ والی ہڈی اس کی بیچارے کی اندر سے نلی سکریچ ہو گئی ہے. سکریچ نہیں، وہ بیچارے کی ٹانگ بینڈ ہونا شروع ہو گئی ہے، اتنی ہڈی اس کی ٹوٹ چکی تھی. اب نقصان جس کا ہوا ہے اس کا ہی ہوا ہے، دوسرا بندہ نہ اس کو بھرے گا، وہ غریب بندہ نہ اس کو کوئی پوچھے گا. تو کون ذمہ دار ہے؟ ایک بندے کو جو بیچارہ کما کے اپنے گھر جا رہا ہے اس کے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا. تو خیر میں وہاں پہ بولی، اور ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے، انسانیت بالکل بھی نہیں ہے. کتنی دفعہ ہمارے ساتھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ سڑک پہ اگر آپ گر گئے ہیں
تو کوئی بندہ بھی آپ کو اب تو اتنی بے حسی ہوگی کہ کوئی اٹھانے بھی نہیں آتا. یہ حال ہو چکا ہے ہمارے جو ملک کا ہے نا, اور ہمارے لوگوں میں اتنی سخت دلی آ چکی ہے کہ ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہم اس کو دیکھ ہی لیں. ابھی بھی میں بول رہی ہوں تو پھر کچھ لوگ اکٹھے ہوئے, انہوں نے میرے ہسبینڈ نے ریسکیو والوں کو فون کیا, پھر 2-3 لوگوں نے اور کیا, پھر جا کے ریسکیو آئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیوں ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے, کیوں ہم وہی دقیانوسی اپنے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں, اپنی ویلیوز کو ویلیویبل نہیں بناتے. ہم اپنے آپ کو ہم لوگوں نے بہت سستا کر دیا کہ ہم لوگوں کو نہ اپنی قدر ہے نہ ہمیں دوسرے کی قدر ہے, اور ہم بس پتہ نہیں کس نظام کے بندے بن چکے ہیں. جب ہم لوگ خود ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر ہم حکمرانوں سے کیسے کہیں گے کہ جی یہ لوگ نہیں ٹھیک, جب ہم لوگ خود ہی نہیں ٹھیک. تو یہ تو اپنے انڈیویجول لیول پہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو سدھارنا ہے, ہم نے دوسرے کو کیا سدھارنا. ادھر پیسے والا جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی بھی کر دی ہے تو کیا ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے, ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اور بیچارہ غریب اس طرح رولز اینڈ ریگولیشن سب کے لیے ایک جیسے ہونے چاہیے. جیسے باہر کے ملکوں میں کوئی امیر غریب نہیں ہے, سب کے لیے رولز ایک سے ہیں. اب اصول تو یہ بنتا تھا کہ وہ انکل اس کو پے کرتا, لیکن اب کیا ہوا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ, ریسکیو کر دیا اس کو. تو آئی ہوپ کہ اس میں اتنی انسانیت ہوگی وہ اس بیچارے کو پے کر سکے جو بھی اس کا نقصان ہوا ہے. تو آپ اگر دوسرے کی قیمت جان کی سمجھیں گے نا تو پھر ہی ہم جو ہے نا ایک اچھا معاشرہ بن سکتے ہیں. ہم لوگ دوسرے کو انسان نہیں سمجھتے, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری جلدی, ہمارا مسئلے, ہمارا ہی سب کچھ مشکل میں ہم ہی ہیں, دوسرے کی تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. اب دیکھیں اس کے گھر والے کتنا سفر کریں گے, غریب بندہ روز وہ کماتا ہوگا, روز وہ لے کے گھر جاتا ہوگا. اب آپ کو پتہ ہے اباؤٹ 6 months لگ جائیں گے اس کو ٹھیک ہونے میں, تو اس کے گھر والوں کی کفالت کون کرے گا؟ میں بھی کوئی ہو ہی نہ جو اس کے گھر والوں کی کفالت کرے. لیکن ہم لوگ ان چیزوں کو سوچتے ہی نہیں ہیں. تھوڑا سا اگر صبر کر کے آپ لوگ چل لیں تو اس میں کون سی بھاگا. اتنی ہمارے ملک میں اتنے لوگوں کو نا اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے کام ان کے, عام سی زندگی سب گزار رہے ہیں, لیکن بھاگم بھاگ ایسے جیسے پتہ نہیں کسی ریاست کے بادشاہ ہیں یا پرائم منسٹر ہیں کہ رک نہیں سکتے, صبر نہیں کر سکتے. کسی کا کوئی ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ یار آگے سے بھی کوئی آ رہا ہوگا, فرض کریں اس کی جان چلی جاتی, ہو از رسپانسبل؟ ایک جان جانے کا گناہ کیا آپ کے سر پہ نہیں آئے گا کہ آپ نے دیکھا نہیں تھا, آپ نے کیئر نہیں کی تھی. آئی نو کہ کچھ حادثے زندگی میں لکھے ہوتے ہیں, وہ اللہ کی طرف سے آنے ہی, لیکن وہ آتے تو کسی کی غلطی کی وجہ سے نا. اگر ہم اپنے آپ کو سدھار لیں تو کیا ہم ایک اچھا معاشرہ نہیں بن سکتے؟ سو میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ اپنے آس پاس ضرور دیکھیں, اور ٹریفک میں ضرور چلتے ہوئے یہ سوچیں کہ یار آگے والا بھی کسی کا کچھ لگتا ہے, اس کے بھی گھر والوں کے لیے وہ امپورٹنٹ ہے, چاہے وہ غریب ہے. تو ہمارا ملک جنت بن جائے گا. سو آئی ہوپ کہ میری بات سے کافی لوگ اتفاق کریں گے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ہم کوشش کریں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.